السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس آرگنائزیشن کے اندر تقریباً میں نے 3 سال کام کیا۔ یہ میری پہلی جاب تھی کراچی میں جب میں کراچی آیا تھا، اور مصطفیٰ خان صاحب نے مجھے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی تھی، اور محمد فردوس بٹ صاحب سے میں ملا تھا جو کہ سی او تھے اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح میں اسکائی کارگو میں آیا۔ 22 جون 1999 کا دن تھا۔ اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو دفتر ہے وہ سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی میں واقع ہے۔ اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک فریٹ فارورڈنگ ایجنسی ہے، اور ان کا جو مین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی شپمنٹس ہوتی ہیں ڈرائی کارگو کی یا پیراشیبل آئٹمس کی، فروٹس کی، فش کی، ویجیٹیبلس کی، وہ یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹورڈز فار ایسٹ، مڈل ایسٹ اینڈ یورپ۔ اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ آیاٹا سے سرٹیفائیڈ ایک ایجنسی ہے۔ آیاٹا اسٹینڈ فار انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، جن کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے۔ پاکستان کی جو برانچ ہے وہ دفورم میں ان کا دفتر ہے، اور یہ لوگ لائسنس ایشو کرتے ہیں فریٹ فارورڈنگ ایجنسیز کو اور ٹریول ایجنٹس کو۔ فریٹ فارورڈنگ ایجنسیز کا مین کام کیا ہوتا ہے کہ وہ شپمنٹس کو لے کر جاتی ہیں تھرو ایئر لائنس، ڈفرینٹ ایئر لائنس جو ہوتی ہیں، لائک اگر آپ فار ایسٹ کی بات کریں تو اس زمانے میں فار ایسٹ کی جو ایئر لائنز ہوتی تھی اس میں تھائی ایئر ہوتی تھی، سنگاپور ایئر لائن، کیتھے پیسیفک کو، یہ سب ایئر لائنس تھی جو فار ایسٹ جاتی تھی۔ تو فار ایسٹ میں زیادہ تر جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی تھی شپرز کی اور بزنس مین کی، ایکسپورٹرز کی، وہ ہوتی تھی فش یا کریبس، لائیو کریبس، یہ چیزیں جاتی تھی۔ اور یورپ کے لیے خاص طور پر پی آئی اے کی فلائٹس تھی، ایمریٹس ایئر لائنس کی فلائٹس تھی، گلف ایئر تھی، تو وہاں پر زیادہ تر مینگو ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کافی فلائٹس دمام سعودی عربیہ جاتی تھی، دبئی اور کویت، قطر ایئرویز کی فلائٹس چلتی تھی۔ مطلب جتنی بھی ایئر لائنس تھی وہ سب جو ہے وہاں پر ہم اسپیس جو ہے بک کرتے تھے تھرو ڈفرینٹ سیلز مینیجرس سٹنگ ان کارگو ایئر لائنز، ان سے ہم رابطہ کرتے تھے۔ تو جب میں نے جوائن کیا تو میری جاب ڈسکرپشن یہ نہیں تھی کہ مطلب میں اسپیس کو بک کروں۔ ہمارے بہت زبردست وہاں پر ساتھی تھے، بھائی تھے ہمارے، دوست عدنان احمد خان لودھی، آپریشن مینیجر تھے، وہ سب کچھ دیکھتے تھے اسپیس کے حوالے سے، بکنگز کے حوالے سے وہ ڈیل کرتے تھے۔ اور سید محمد علی رضوی وہ ہمارے ساتھی تھے جو کہ انڈور کام بھی کرتے تھے، آؤٹ ڈور کام بھی کرتے تھے۔ اور ایک عادل تھے میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، وہ زیادہ تر اے اوے بلز بناتے تھے ٹائپ رائٹر پہ۔ اس زمانے میں ٹائپ رائٹر یوز ہوتا تھا، اور نیا میں جب کراچی آیا تو اس وقت میں نے ٹائپ رائٹر بھی سیکھا اور اے اوے بلز کو ٹائپ کرنا سیکھا، جس کے اندر مجھے یاد ہے کہ سینڈر انفارمیشن ہوتی تھی اور ریسیور انفارمیشن ہوتی تھی۔ ریسیور کو ہم کنسائنی کہتے تھے، اور جو یہاں سے ایکسپورٹ کرتا تھا اس کو شپر کہتے تھے۔ تو اس کو وہ میں ٹائپ کرتا تھا، وہ انفارمیشن میں میرے پاس آتی تھی، عادل کے ساتھ میں کام کرتا تھا۔ تو ان دونوں میں وہ میری پہلی جاب تھی کراچی میں۔ فردوس صاحب نے مجھے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ بیٹے آپ لرن کرو، کارگو کا کام سیکھو، اکاؤنٹس کا کام سیکھو۔ حمید خان اشرفی صاحب جو تھے وہ چیف اکاؤنٹنٹ تھے، اور ان کے پاس 2 بڑے لیجر رکھے ہوتے تھے بلیک کلر کے، جنرل لیجر اور کیش لیجر، بینک لیجر۔ ان کو میں ٹیلی کرتا تھا، ٹرائل بیلنس کس طرح بنتا ہے وہ میں سیکھتا تھا۔ تو شروع میں نے اکاؤنٹنگ سیکھی اور انڈور کام بھی کرتا تھا، جو بھی آفس کا کام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ حمید خان اشرفی کے ساتھ ریاض احمد خان تھے، ریاض بھائی، ان سے بھی بہت ہی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ وہ اکاؤنٹنٹ تھے بیسیکلی، ان کے اسسٹنٹ تھے حمید خان اشرفی صاحب کے، چیف اکاؤنٹنٹ کے۔ اور عدنان احمد خان لودھی صاحب جو آپریشن مینیجر تھے، بڑے نائس انسان، آج تک ان سے میں رابطے میں رہتا ہوں، بڑے نائس، نفیس اور سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، کمپیٹنٹ بندہ، بہت مطلب عزت دینے والا انسان، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور ریاض احمد خان جو میں نے آپ کو بتایا وہ اکاؤنٹنٹ تھے۔ اور اس کے علاوہ سید محمد علی رضوی جو ہے نا، مطلب ان کا جو کریکٹر تھا بڑا جولی قسم کا تھا، وہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی۔ مجھے یاد ہے وہ اگر ایئرپورٹ جاتے تھے بائک پر تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے،
مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اور سید محمد علی رضوی باس نے کہا کہ آپ ایئرپورٹ جاؤ، یہ چیز آپ نے وہاں پہ ڈیلیور کرنی ہے. تو میں اور محمد علی رضوی بائک پر گئے. بائک محمد علی رضوی چلا رہے تھے. جب ہم ایئرپورٹ کی طرف نکلے، اسٹار گیٹ کی طرف، تو راستے میں شار فیصل پر ہماری بائک سلپ ہو گئی. جیسے بائک سلپ ہوئی تو پھر مجھے یاد ہی نہیں ہے، ہم ایسے رینگتے ہوئے گئے روڈ پر، اور محمد علی رضوی کو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. اس کی بچت ہو گئی، کافی اس کو جو ہے خراشی آئی ٹانگ پر. اور میری بھی وائٹ کلر کی میری پینٹ پہنی ہوئی تھی، وہ بھی بالکل وائٹ سے بلیک ہو گئی، جو روڈ پر آئل تھا اس وجہ سے. تو لوگوں نے آ کے ہمیں اٹھایا. تو وہ دن آج تک مجھے یاد ہے. وہ ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے، کوئی سن 2000 کی بات ہے. تو محمد علی بھائی جو ہے ہر کام کرتے تھے، لائک ایئرپورٹ کا کام، آؤٹ ڈور کام، انڈور کام، اور جو اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس بنتی تھی ایئر لائنس کی وہ ڈیلیور کرتے تھے. ایئر لائنس کے جو کام تھے وہ کرتے تھے، بوس کے کام وغیرہ جتنے بھی تھے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے ساتھی تھے محمد الیاس، جو کہ کارگو ہینڈل کرتے تھے ایئرپورٹ پر. ان کا تعلق گجرات سے تھا، اور بہت ہی اچھے انسان، نمازی، 5 وقت کے. اور وہ زیادہ تر ہینڈلنگ کرتے تھے کارگو، اور جو بھی شپمنٹس جاتی تھی وہ وہاں پر کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ آتے تھے جب سیکنڈ ہاف میں آفس آتے تھے، کیونکہ صبح کی جتنی بھی شپمنٹس ہوتی تھی وہ ڈیل کرنے کے بعد وہ آتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہمارے ساتھی تھے. اچھا، محمد فردوس بٹ صاحب ہمارے سی او تھے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا. اور غلام حسین ان کے بھائی تھے، وہ بھی جنرل مینیجر تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پر سندھی مسلم میں کافی میری جو ہے دوستی ہو گئی تھی لوگوں کے ساتھ. میں وہیں پر رہتا تھا اس ایریا میں. 99 سے لے کے 2002 تک میں اس ایریا میں رہا، اسی بلڈنگ میں رہتا تھا. اور میری پوری فیملی اس وقت انٹیریئر سندھ میں تھی. تب تک کراچی وہ لوگ نہیں آئے تھے، بعد میں آئے تھے. تقریباً 2000 میں آئے تھے. شروع میں وہیں رہتا تھا سندھی مسلم میں. تو وہاں پر جب ویک ڈیز آتے تھے تو اس میں ویک ڈیز میں فل کام ہوتا تھا. پھر جب ویکینڈ آتا تھا تو وہاں پر میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا. سندھ مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے جتنے بھی میرے دوست بن گئے تھے وہاں پر رہنے والے، کافی دوست ابھی تک رابطے میں ہیں. اور وہاں پر جو مشہور لوکیشنس تھی، حیدرس جوس، سامنے KFC ہوتا تھا، اور بندو خان باربی کیو، یہ سب مجھے یاد ہے. اور جب بھی وہاں سے جاتا ہوں تو کافی جو ہے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے دوست آتے تھے مجھے یاد ہے اسکائی کارگو میں، فردوس صاحب کے اور غلام حسین صاحب کے، جس کے اندر سپا گروپ آف کمپنیز کے ایک CEO آتے تھے، زاہد خان صاحب. میں آپ کو الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ زاہد خان صاحب، جب میں نے سپکا گروپ آف جوائن کیا تھا تو وہ زاہد خان صاحب کی وجہ سے کیا تھا. وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں جوائن کی تھی سپکا گروپ آف کمپنیز. اور اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ میں تقریباً میں نے 3 سال کام کیا. 22 جولائی 1999 سے لے کر اگست 2002 تک، تقریباً 3 سال میں نے یہاں پر کام کیا. اور اس کام کے دوران میں نے PIA سے ایک ٹریننگ بھی حاصل کی تھی، جس کا نام تھا DGR، ڈینجرس گڈس ریگولیشنز. یہ کورس ہوتا ہے جو کہ کمپلسری ہوتا ہے، مینڈیٹری ہوتا ہے کسی بھی IATA سرٹیفائڈ فریٹ فارورڈنگ ایجنسی کے لیے. وہ میں نے وہاں سے حاصل کیا. اور اس کے علاوہ بہت اچھا مطلب میں نے وہاں پر گین کیا. اور مجھے یاد ہے کہ 99 سے جب میں نے وہاں پہ کام شروع کیا تو اس دوران میری فیملی کراچی میں نہیں تھی. تو شروع میں جیسے کہ میری فیملی یہاں پر نہیں تھی تو مجھے باس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر رہو. تو ان کا گھر تھا ڈیفینس میں، صبا ایونیو کی طرف. اور انہوں نے وہاں پر رینٹ پہ لیا ہوا تھا گھر، اور اس گھر میں رہتے تھے سید مظفر حسین شاہ، جو کہ قائم علی شاہ کے بڑے فرزند تھے، بڑے بیٹے تھے. اس وقت ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں اس بنگلے میں پوری فیملی رہتی تھی باس کی. تو صبح کے ٹائم سے لے کے شام تک میں آفس میں کام کرتا تھا. اس کے بعد میں رات کو وہاں پر رہتا تھا ان کے گھر پر. تو وہ مجھے بالکل بچوں کی طرح بھاتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے. تو تقریباً میں 3 سال کام کیا اسکائی کارگو میں. اور اس دوران جو ہے کافی لرننگ کے بعد، جب مجھے کافی عرصہ ہو گیا وہاں پر، اور کافی میں نے وہاں پر جو ہے کام بھی سیکھا اور لرننگ کی میں نے. اس دوران میری فیملی کراچی آ گئی انٹیریئر سندھ سے. کراچی وہ مائگریٹ کر کے آ گئے. تو جب وہ مائگریشن ہو گئی تو ظاہر ہے جب مائگریشن ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے حالات چینج ہوتے ہیں اور ایکسپنسز بڑھ جاتے ہیں. اب ان کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے ظاہر ہے
انکم کا زیادہ ہونا ضروری ہے. تو حمید خان اشرفی نے فردوس بٹ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یوسف کی آپ سیلریز انکریز کرو تھرو پراپر چینل سے ریکویسٹ کی. تو باس نے مطلب انہوں نے کہا تھا کہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ وہ بڑھائیں گے, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس ان کے پاس جو ہے وہ کافی میٹنگس وغیرہ ہوتی تھی, کبھی باہر جاتے تھے, کبھی ان کا اپنا شیڈول تھا, تو وہ سیلری میری انکریز نہیں ہوئی. اور فیملی میری آ چکی تھی کراچی میں. اور مجھے یاد ہے جب میری فیملی کراچی میں آئی تو شروع میں ہم گلشن حدید میں رہے تھے, اور اس کے بعد پھر ہم میرے دوست تھے اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر, ریاض احمد خان, وہ رہتے تھے محمود آباد میں. تو محمود آباد 5 نمبر پہ ان کا گھر تھا, 5 یا 6 نمبر پر محمود آباد میں. تو انہوں نے مجھے وہیں پر جو ہے منظور کالونی کی طرف ایک مکان لے کر دیا. ان کا کوئی دوست ہے, شکیل نام تھا ان کا گھر تھا, تو وہ کرائے پہ ہمیں لے کے دیا. تو یہ میرے دوست ریاض احمد خان کی میرے اوپر مہربانی ہے, میں نے فیملی کو وہاں پہ شفٹ کیا. ہم کئی سال وہاں پہ رہے, اس کے بعد ہم کوئنگی شفٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جب میری سیلری انکریز نہیں ہوئی تو میں تھوڑا پریشان رہنے لگا. آفٹر مطلب ہیوج ریکمنڈیشن فرام حمید خان اشرفی صاحب, میری سیلری انکریز نہیں ہوئی. تو مجھے یاد ہے میں نے فون کیا زاہد خان صاحب کو, جو کہ سپکا گروپ آف کمپنیز کے سی او تھے. زاہد خان صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ میرے پاس آؤ, آ کے یہاں پہ جاب کرو, میں آپ کی سیلری انکریز کرتا ہوں, اچھا پیکیج دیتا ہوں آپ کو. تو پھر میں نے اسکائی کارگو سے ریزائن کیا, اور ریزائن کرنے کے بعد میں نے سپا گروپ آف کمپنیز جوائن کی. تقریباً 2002 میں نے جوائن کی تھی, اگست 2002 میں. تو دوستو یہ تھوڑا سا میرا شروعاتی سفر تھا فرسٹ جاب جو میں نے اسٹارٹ کی اس کے حوالے سے. کیونکہ جب آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, جب آپ کی فیملی آپ کے پاس آ جاتی ہے, اس وقت میں انمیرڈ تھا, لیکن میری فیملی میں میرے 5 بھائی تھے جو کہ آئے تھے میرے ساتھ انٹیریئر سے مائگریٹ کر کے, اور اس کے علاوہ والد والدہ. تو ظاہر جب آپ کی نیڈس بڑھ جاتی ہیں, اب اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے محنت کرنی ہوتی ہے. تو یہ ریزنس تھے جن کی وجہ سے میں نے سوئچ کیا ایک اچھی اپارچونیٹی کے لیے, اور زیادہ اور لرننگ کے لیے, اور کچھ حاصل کرنے کے لیے. تو بس یہی ریزنس تھے میرے جاب چھوڑنے کے, اور وجہ نہیں تھی. اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور سپکا گروپ آف کمپنیز میں نے جوائن کی.